آج کے مہمان ایک ایسے جاپانی جو بڑی کمال قسم کی اردو بولتے ہیں. اوساکا یونیورسٹی جاپان میں شعبہ اردو کے پروفیسر ہیں. یہیں سے آپ نے اس زبان کو سیکھا بھی, بی اے اور ایم اے کیا, اور اس کے بعد پاکستان آنے کے بعد اورینٹل کالج لاہور سے دوبارہ ایم اے اردو کیا. میرے ساتھ ہے اس وقت سویمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ دعا ہے آپ کی. آپ اتنی اچھی اور اتنی صاف اردو بولتے ہیں. جب آپ پاکستان سے چلے جاتے ہیں جاپان تب بھی آپ اردو بولتے رہتے ہیں کلاس پڑھانے کے موقع تو ہے, کیونکہ ہمارے شعبے میں یہ پاکستانی پروفیسر تشریف لائے ہوئے ہیں, انہی کے ساتھ اردو میں گفتگو ہوتی ہے یا تو, اور پاکستانی طلباء ہیں جو ہماری یونیورسٹی میں یا جاپان بھر میں تشریف لائے ہیں تو ان لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. صحیح جی. اچھا, آپ نے اردو پڑھنا کیوں منتخب کیا تھا؟ اتنی ساری اور سبجیکٹس ہیں جس میں انسان پڑھ سکتا ہے. پہلے تو وہ بین الاقوامی سطح پر تو وہ انگریزی کا چرچا ہے, اسے مجھے بھی انگریزی سیکھنے کا شوق تھا. صحیح. تو پہلے ہائی اسکول کے زمانے میں انگریزی کچھ ناول وغیرہ پڑھ رہا تھا, تو پھر کوئی ایسا ناول مل گیا جو یہاں کے کوئی برصغیر کے کسی مصنف نے لکھا ہے, انگریزی ناول, دس از ناٹ تماشا. تو تماشا کا معنی میری سمجھ میں نہیں ہے, کیوں کہ پتہ چل گیا کہ یہ یہاں کے برصغیر کے ہیں. تو مجھے تعجب سا ہوا کہ کیونکہ ادب جو ہے اپنی سرزمین کا ایک سے اگنے والا کوئی پھول ہے, تو یہ اپنی تخلیقی کام جو ہے نا اپنی زبان چھوڑ کے, مادری زبان چھوڑ کے کیوں ہو رہا ہے. تو پھر میں نے بڑے صغیر کے اسی خطے کے کچھ زبانوں کے بارے میں مطالعہ کیا. تو پتہ چل گیا کہ اتفاق سے میرے شہر اوساکا میں جاپان میں وہ یونیورسٹی ہے جہاں اردو کا شعبہ ہے, اور اتفاق سے پتہ چل گیا کہ اگلے سال کہ شعبہ اردو کو قائم ہوئے 90 سال ہو جائیں گے. تو لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے انگریزی کی جگہ اردو میں بات کریں تو وہ اگر آپس میں اگر انگریزی میں بات کریں گے تو دونوں کے چہروں پر کوئی جھجک سی کچھ ہوتا ہے یا گھبراہٹ, اور رک کے بولنا پڑتا ہے. لیکن اگر اردو میں شروع کر دے تو ایک دم ان کا چہرے میں نا تبدیلی آ جاتی ہے. وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, بہت اچھی لگتی ہے. اچھا, آپ نے اردو زبان میں کوئی تبدیلی دیکھی ہے یہاں پر جب آپ پاکستان آ رہے ہیں؟ اتنے عرصے سے ماشاءاللہ آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کہ جو لوگ ہیں وہ اردو کیسی بول رہے ہیں اور اردو زبان جو ہے وہ کیسی چل رہی ہے پاکستان میں؟ ہاں, جس طرح ہمارے معاشرے کا بھی مسئلہ ہے, ہمارے یہاں جاپانی میں بھی انگریزی الفاظ اتنی کثرت سے آ رہے ہیں, اور روز وہ اخباروں میں آ جاتے ہیں کہ اس انگریزی لفظ کو کون سی زبان کس طرح سے ترجمہ ہونا چاہیے, کوئی نیا کوئی لفظ ایجاد ہونی چاہیے. تو یہاں بھی ابھی اس بار جس مقصد پہ آیا ہوں اس میں سے ایک یہ ہے کہ یہاں جو باہر سے جو نئے الفاظ آ جاتے ہیں اس کو کیسے وہ اپنایا جا رہا ہے. تو اردو میں ایسا ہے کہ وہ انگریزی کا چرچا تو ہو رہا ہے, لیکن یہاں جو مقتدر قومی زبان ہے وہ وہاں کا ماہوار کوئی لسانہ چھپتا ہے اخبار اردو, اس میں ہر شمارے میں جو اصطلاحات کا ترجمہ اردو میں ہو رہا ہے, میں اس کو شوق سے پڑھ رہا ہوں. اچھا, جاپانی لوگ بڑے محنتی ہیں, ہم نے سنا ہے بہت محنتی ہیں. جاپانی قوم بڑی مضبوط قوم ہے جس نے جنگ عظیم دوم کے بعد بھی اپنے آپ کو سنبھالا, اتنے سارے مشکلات سے گزرنے کے بعد بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی. سیکرٹ کیا ہے اس کے پیچھے, مطلب کیا راز چھپا ہے کہ جاپان جو ہے وہ دنیا کی طاقتور ترین اقوام میں سے ایک ہے, اور ٹیکنالوجی کے میدان میں خاص طور پہ؟ ہاں, وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں آپ نے بجا کہا ہے کہ اصل میں یہ اس کا مقصد اس کا راز کہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بنیادی طور پر تعلیم کا مسئلہ ہے. اچھا, یعنی ہمارے یہاں مادری زبان جو جاپانی زبان میں کہ سارے تعلیم اعلیٰ درجے کے تعلیم تک وہ جاپانی ہی میں ہوتی ہے, چاہے ٹیکنالوجی ہو, انجینئرنگ ہو, جو بھی ہو وہ جاپانی ہی زبان میں. اس لیے دوسری زبان کو سیکھے بغیر ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. چنانچہ کہ وہ ٹیکنالوجی وغیرہ جو انجینئرز ہیں ان کو بھی انگریزی آنے کی ضرورت نہیں ہے, جس کی وجہ سے ایک وہ جو ماہر لوگوں کا جو طبقہ یا کیا کہیں کہ وہ ذرا زیادہ ہو جائیں, وسیع ہو جاتے ہیں, تو ان میں سے کوئی وہ ایک آدھ نکل آئے. تو ہاں, تو یہ ایک بڑا کمال قسم کا نظام تعلیم ہے جس میں کہ آپ نے اس کو مخلوط نہیں کیا یا اس کو اتنے حصوں میں تقسیم نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ایک اشرافیہ کا ہے, ایک بیچارے عوام کا طبقہ ہے, اور ان کے درمیان میں بڑا فرق ہے. اچھا, یہ واحد وجہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی تربیت بھی خاص ہے کہ وقت کی پابندی یا نظم و ضبط کی پابندی, یا پھر انسان کی زندگی کا جو ایک لائف سٹائل ہے, جو ایک طریقہ کار ہے زندہ رہنے کا, وہ بھی اور فرق ہے پاکستان کی نسبت, پاکستان کے لوگوں کی نسبت؟ ہاں, وہ وقت کی پابندی جو ہے نا
وہ جاپانیوں کے یہاں ہے، بلکہ اس حد تک کہ بہت گھبراتے ہیں ہم لوگ. میں بھی خود اگر کوئی یوں سمجھ لیجیے کہ اگر 2 بجے ملنا ہے تو یہاں تو کہیں گے 2-1 بجے، تو 2 بجے کا مطلب 2:15 بجے ہو سکتے ہیں یا 2:30 بجے ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں کوئی 2 بجے سے مراد یہ ہے کہ 1:55 یا کوئی 1:50 پہ نا آنا ضروری ہے. اور ایک زمانہ گزر رہا تھا کہ پچھلے سال سے کچھ بہتر ہو رہا تھا جاپان میں، لیکن 11 مارچ کو جب زلزلہ ہوا اور سونامی کا وہ جو نقصان ہوا جس کی وجہ سے دوبارہ ہماری صورتحال کچھ وہ خراب ہو گئی. لیکن شکر ہے کہ آپ کچھ بہتری کے لیے کچھ کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اور آپ کو ایک دلچسپ بات بتا دوں، اور مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پاکستانیوں نے جو وہاں جو پاکستانی باشندے ہیں زلزلے کے فوراً بعد وہ سالن وغیرہ پکا کے اس زلزلے کے جو جہاں ہوا تھا وہاں جا کر لوگوں کو سالن وغیرہ تقسیم کرتے رہے. صحیح. مسلسل. اور تابکاری کا کوئی خطرہ یا ڈر انہیں نہیں تھا؟ ان کو ڈر نہیں، وہی تو حوصلہ ہے نا یہاں کے لوگوں کا. صحیح. پاکستانی لباس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ پہنتے ہیں جب آتے ہیں؟ میں پہنتا ہوں. اس بار تو میں ایسے ہی وہ شرٹ میں آ گیا، لیکن شلوار قمیض میں پہنتا ہوں. اچھا. اور وہ پاکستان کے علاوہ جاپان میں بھی پہنتے ہیں؟ جاپان میں بھی کبھی کبھی پہنتا ہوں. میں اپنی کلاسوں میں خصہ پہن کے جاتا ہوں. آپ کو کاٹتا نہیں ہے؟ نہیں مجھے پسند ہے. اچھا. ہاں، کلاسوں میں اردو کی کلاسوں میں جاتا ہوں تو خصہ پہن کے جاتا ہوں انہی کپڑوں میں. اچھا. بہت زبردست. خصہ آپ نے کہاں سے بنوایا ہے اور کہاں سے لیا ہے؟ چنیوٹ سے. آپ نے اپنے سائز کی آپ نے ناپ لیا نا. اچھا. تو پھر وہ بنوایا. واہ کیا بات ہے. سو آپ کو وہ میرے دوست نے دیا تھا. کیا بات ہے. زبردست. جب آپ لے کر آئیں اور جاپانی اس طرح کے لوگوں کو تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ضرور آپ کو دوبارہ دعوت دیں اور ہم جان سکیں، اس لیے کہ کسی دوسرے کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے، اور دوسرا بھی وہ جو ہم سے پیار کرتا ہو. سو اس میں اور بھی چیزیں جو ہیں وہ خوبصورت لگتی ہیں. آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.